بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے پڑھیں گے سورہ پریکٹس جو ہم کرتے ہیں قرآن مجید کی. تو اس میں ہماری آج کی سورہ ہے سورہ تکاثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہا تمہیں الہا غفلت میں ڈال دیا، کم تمہیں، التکاثر ایک دوسرے سے مسابقت میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تڑپ، موٹیویشن میں. کس میں؟ مال، دنیاوی اسباب کے. سمجھا آپ؟ یعنی التکاثر کا مطلب ہے کثرت میں ایک دوسرے کی مقابلے بازی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی موٹیویشن، رجحان. ظاہر ہے اس میں آبویسلی سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز میں؟ مال، دنیاوی اسباب، دنیا میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا. تو الہا غافل کر دیا، کم تم کو، التکاثر مال کی طلب کی مسابقت میں، دنیا کی طلب میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے میں. بریکٹ میں یعنی الہا ہے غافل کر دیا، کم تمہیں، التکاثر ایک دوسرے سے کثرت میں آگے بڑھنے کی دوڑ. کس چیز میں؟ مال اسباب میں. یہ امپلائڈ ہے، ٹھیک ہے نا. بعض چیزیں آبویس ہوتی ہیں کہ بھائی زیادہ کی ہرس نہ کرو. زیادہ سے کیا مراد؟ دنیا کی زیادہ، دنیا میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا. ٹھیک ہو گیا؟ حتی یہاں تک کہ زرتم، تم پہنچ گئے. یہ زرتم یہ وہی ہے زارا، وہ گیا جس سے زیارت بھی ہے. زرتم تم پہنچ گئے کہاں؟ المقابر، قبروں میں. یعنی تیزی سے تم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور جا رہے تھے آپ ٹمبکٹو اور گر گئے آپ ٹھٹاکو میں، قبر کے اندر فوت ہو گئے. یہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. یعنی یہ سوف تعلمون آپ کو معلوم ہے نا، یہ جو ورب ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن جب سوف آئے گا تو مستقبل کے لیے ہو جائے گا. تم آگے جان لو گے، تم ان قریب جان لو گے. ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. یہ کلا جو ہوتا ہے نا، کلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو پیچھے بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پیچھے کیا بات ہے؟ اگر آپ غور کریں، ایک دوسرے سے مال میں، دنیاوی اسباب میں کمپٹیشن اور آگے بڑھنا، اس کے اندر ایک چیز امپلائڈ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ یہی کامیابی ہے، یہی اصل دوڑ دھوپ کی کا ایریا ہے. تو فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ تمہاری شدید غلط فہمی ہے. سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. یہ ہمارے ہاں بعض مفسرین نے یہ بات کہی اور بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ جو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ ایک تو آبویس ہے کہ دہرائی جا رہی ہے بات، ایمفسائز کی جا رہی ہے، مگر ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، جو اولین مخاطب تھے، اس میں ان کو یہ پکڑ، جواب دہی کا سامنا 2 مرتبہ کرنا، ایک دنیا کا عذاب اور پھر آخرت کا عذاب. تو انہیں 2 مرتبہ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لو گے. پھر
ہرگز نہیں، تمہارا قریب جان لو گے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ تمہارے ذہن میں جو بھوت سوار ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تم غافل ہو گئے. کس سے؟ اصل حقیقت سے، اللہ سے، آخرت سے، اصل کامیابی سے. تو کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جانتے، علم الیقین، یقین کے ساتھ. یعنی یہ جو علم الیقین ہے یہ کیا ہے؟ یہ جاننے ہی کو آگے واضح کیا. اگر تم جانتے اس یقین کے ساتھ کہ جو علم کا یقین ہوتا ہے. دیکھیں یقین کے کئی لیولز ہیں. اس دنیا میں جو لیول پاسبل ہے وہ علم الیقین ہی ہے، کیونکہ ہم نے آخرت نہیں دیکھی، ہم نے موت کے بعد کی زندگی نہیں دیکھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کی، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے اور جبرائیل امین کے آتے ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم کیسے مانتے ہیں؟ علمی طور پر، سمجھ کے، دلائل سے، غور کر کے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں درجات ہیں. شروع میں ہم بس سنی لیتے ہیں، پھر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، اس دوران میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بہت سے ڈاؤٹس آتے ہیں، بڑے مراحل ہوتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے انسان اس لیول تک پہنچتا ہے کہ وہ کہتا نہیں ٹھیک ہے، یقین سا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم الیقین، علمی یقین. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ تمہارا رویہ بالکل فضول، بیکار، نہ سمجھ میں آنے والا ہے. اگر تم جانتے ہوتے یقین کی حد تک جو علم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، علمی یقین کی حد تک کیا جانتے ہوتے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، کہ تم لازماً جہنم دیکھو گے. اگر تم یہ جانتے ہوتے اس یقین کی حد تک کہ جو علم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، کیا جانتے ہوتے؟ کہ تم جہنم کو دیکھو. یہ لَتَرَوُنَّ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ ترونا. لیکن یہ عربی میں جب زور لگانا ہو تو پھر یہ سارا زور آ گیا ہے. لا بھی زور کے لیے ہے، ترونا یہ بھی زور کے لیے. تم لازماً دیکھو گے جہنم کو. ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، تم لازماً دیکھو گے اس کو. کس کو؟ جہنم کو. عین الیقین، آنکھ کی یقین سے. یعنی اب وہ یقین آ گیا کہ جو آنکھوں سے دیکھ کے ہوتا ہے، مشاہدے والا. یہ کہا کہ اگر دنیا میں تم کو علمی طور پر یہ یقین ہوتا کہ تم جہنم کو دیکھو گے، اور ایسی یقین سے دیکھو گے کہ جو آنکھ کے دیکھنے کا یقین، یعنی تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ اصل میں تسألو ہے، تسألونا سادہ، یہ زور دینے کے لیے تسألن ہو گیا. تم لازماً سوال کیے جاؤ گے یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے، جو تمہیں پریویلیجز، نعمتیں ملی ہیں، ان کے بارے میں تم سے لازماً سوال ہوگا. یہ سب تو ہو گیا ترجمہ. ایک بات رہ گئی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ بات طے ہے، اور ہماری زبان میں بھی طے ہے، کہ اگر جملہ شروع ہوگا ایسے کہ بھائی اگر تمہیں میری بات سمجھ میں آئی ہوتی اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ تم سمجھ لیتے، اور تمہیں میری مثالیں بھی سمجھ میں آیا تھی، اور جو تفصیلات ہیں وہ بھی تم جان لیتے، تو آپ کہیں مولوی صاحب آگے بولو، مطلب یہ اتنی لمبی جو آپ نے بات کی ہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ آپ بھول ہی گئے کہ مولوی صاحب نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ اگر تم میری بات سمجھتے. تو اسی طرح سے اللہ یہ بھی کہہ رہے. اس لیے ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا ہے؟ آگے اس نے فرمایا کچھ نہیں. کیوں؟ یہ طریقہ ہے. قرآن مجید میں جس عربی میں آیا ہے، اس عربی میں جو اسالیب، سٹائلز ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ ہے، انداز، کہ شرط آتی ہے، جواب شرط محذوف ہو جاتی ہے. محذوف کا مطلب اس کو امپلائڈ سمجھ کے اس کو
اومٹ کر دیا جاتا ہے، رائٹ. یہ بہت آیا قرآن مجید میں. یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے، اور بھی مثالیں ہیں اس کی بہت ساری. بالکل ضروری ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کو اس کی صحیح اپریسیشن کے ساتھ جاننا ہے تو لازماً ضروری ہے. بھائی انگریزی میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، شروع میں وٹ وٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وٹ جو ہے واٹ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، یو نو. سو ثم، یہ جو ہے نا، یہ جو لو تعلمون علم الیقین، اب میں اس میں بس وہ اس جواب شرط کو بیان کر رہا ہوں. اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جواب شرط یہ ہوگا. تو پوری بات یوں ہوئی کہ دیکھو، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے ہوتے اس یقین کی حد تک کہ جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیا جانتے ہوتے کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے، پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، پھر تم سے سوال کیا جائے گا لازماً اس دن نعمتوں کے بارے میں، تو تمہارا یہ رویہ ہرگز نہ ہو. پھر تم مال دولت کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند نہ بھاگتے. یہ چھوڑ دیو. کیوں چھوڑ دیا؟ آبویس ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے والا، سننے والا اس کو خود پورا کرتا ہے. چلیں، یہ میں دوسری مرتبہ ترجمہ کر رہا ہوں، جس کو زیادہ دھیان سے سننا آپ کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. جب واقعہ ہو جائے گا تو سمجھ میں آئے گا. الہاکم التکاثر، الہا غافل کر دیا تم کو، التکاثر مال اسباب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں. اب یہ اتنا لمبا جملہ اس لیے ہو گیا کہ ہم پوری بات اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں. کوئی نہ، اردو کو اس طرح بھی کہہ دیا، یہ بھی کہتی مسابقت. ذرا میں اور واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مسابقت کر لیں. غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے مسابقت کی دوڑ میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. کلا، ہرگز نہیں، لو جان، تم ان قریب جان لو گے کہ یہ تمہاری رویہ غلط ہے. صحیح بات کیا ہے تم جان لو گے. کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جانتے، علم الیقین، یقین کے ساتھ، یعنی وہ یقین کہ جو علم والا یقین ہے. کیا جانتے؟ لترون الجحیم، کہ تم لازماً جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونہا، پھر تم اس کو دیکھو گے، عین الیقین، آنکھوں سے، اس یقین سے، یقین کی آنکھ سے، رائٹ. ثم لتسألن، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. اگر تم جانتے ہوتے تو تمہارا رویہ یہ نہ ہوتا کہ پاگلوں کی طرح تم ایک دوسرے سے مال دولت دنیا کے دوڑ میں لگے ہو، پھر تم دنیا کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرتے. چلیں جی، یہ تو ہماری پریکٹس تھی. اب آپ کو خود سے بھی اس کو اپنے طور پر کریں. ایسے کریں کہ قرآن مجید وہ والا لیں نسخہ کے جس میں ترجمہ نہ لکھا ہو، اور اپنے ذہن پر زور دے کے اس کا ترجمہ کریں. اور ایک اور کام کریں، اور وہ یہ کہ اب کے بعد کی کچھ نمازوں میں یہی صورت پڑھیں، اور اس کو ایسے پڑھیں کہ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں اس کا مضمون آئے. تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی نماز بہتر ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ کوئی 10 سے 15 منٹ بعد دوبارہ قرآن کی تفسیر کی کلاس کے لیے آؤں. السلام علیکم.